الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ رضائے الہی کے لیے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے فیضان سنت کا درس سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، انگلی کے ساتھ پھیرتے ہوئے، لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، جن میں سے کچھ میں بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ عز و جل، درود پاک پڑھنے والا کس قدر بختور ہے کہ اس کا نام بما ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور علیہ الصلوۃ والسلام پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے، اور اسے علم غیب بھی عطا کیا گیا ہے کہ وہ درود پاک پڑھنے والوں کے نام بلکہ ان کے والد صاحبان تک کے نام جان لیتا ہے۔ جب خادم دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوت سماعت اور علم غیب کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات اور علم غیب کی کیا شان ہوگی؟ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر باذن اللہ تعالی امداد فرمائیں گے۔ میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کھانا اللہ عز و جل کی بہت ہی پیاری نعمت ہے۔ اس میں ہمارے لیے طرح طرح کی لذت بھی رکھی گئی ہے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شریعت و سنت کے مطابق حلال کھانا کار ثواب ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، کھانا بھی اللہ عز و جل کی عبادت ہے مومن کے لیے۔ مزید فرماتے ہیں، دیکھو نکاح سنت انبیاء علیہ السلام، مگر حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح نہیں کیا، مگر کھانا وہ سنت ہے
کہ از حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ صلاۃ وسلام تا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب ہی نبیوں نے ضرور کھایا۔ جو شخص بھوک ہڑتال کر کے بھوک سے جان دے دے وہ حرام موت مرے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، کھانے والا شکر گزار ویسا ہی ہے جیسا صبر کرنے والا روزہ دار۔ ہم اگر اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھانا کھائیں تو اس میں ہمارے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم کی دوسری جلد میں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص طلب حلال کے لیے رسوائی کے مقام پر جاتا ہے اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جڑتے ہیں۔ کھاتے وقت بھوک لگی ہونا سنت ہے۔ کھانے میں یہ نیت کیجئے کہ اللہ رب العزت عز و جل کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں۔ کھانے سے فقط لذت مقصود نہ ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن شیبان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، میں نے 80 برس سے کوئی بھی چیز فقط لذت نفس کی غرض سے نہیں کھائی۔ سبحان اللہ۔ کم کھانے کی نیت بھی کرے کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت جبھی سچی ہوگی کیونکہ پیٹ بھر کے کھانے سے عبادت میں الٹا رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ کم کھانا صحت کے لیے مفید ہے، ایسے شخص کو ڈاکٹر کی ضرورت کم ہی پیش آتی ہے۔ اللہ کے محبوب دانہ ایوب منزہ انیل ایوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے صحت نشان ہے، آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں پڑتا، انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھے۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو تہائی کھانے کے لیے، تہائی پانی کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے ہو۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک انما الاعمال بالنیات یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو عمل اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیا جائے اس میں ثواب ملتا ہے۔ ریا یعنی اگر دکھاوے کے لیے کیا جائے تو وہی عمل گناہ کا باعث بن جاتا ہے، اور اگر کچھ بھی نیت نہ ہو تو نہ ثواب ملے گا، نہ ثواب ملے نہ گناہ، جبکہ وہ عمل فی نفسی ہی مباح یعنی جائز ہو۔ مثلا کوئی حلال چیز جیسا کہ آئس کریم یا مٹھائی یا روٹی کھائی اور اس میں کچھ بھی نیت نہ کی تو نہ ثواب ہوگا نہ گناہ، البتہ قیامت میں حساب کا معاملہ درپیش ہوگا، جیسا کہ سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار شاہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، یعنی اس کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماہ کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ ہر جمعرات مغرب کی نماز کے بعد جوہر ٹاؤن ایکسپو سینٹر میں مغرب کی نماز کے بعد اجتماع شروع ہو جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے اس ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع میں رضائے الہی کے لیے اچھی نیتوں کے ساتھ ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے۔ عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں بانیت ثواب سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کی ابتدائی 10 دن کے اندر
اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے پڑھنے کا ذہن بنے گا انشاءاللہ۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں پہ اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ماں باپ کی اور تمام امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل 10 کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما۔ نیک عمل کا جذبہ دے، ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ عز و جل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا۔ ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کرنے کے ذریعے دوسروں کو بھی مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے والا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل مسلمانوں کو بیماریوں، قرض داریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، بے جا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کر۔ یا اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں زیر گنبد حضرہ جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جب دمے واپسی ہو یا اللہ تو لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔